سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان نے مقبوضہ علاقے میں زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال پر نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر بھارت کے جبری اور غیر قانونی قبضے کے بعد سے ہماری تحریک آزادی کا عنوان شہداء کے خون سے لکھا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس تحریک کو فوجی طاقت کے بہیمانہ استعمال سے کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ ترجمان نے سیاستدانوں، تاجروں، وکلاء، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، طلباء اور علماء دین سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے مسلسل چھاپوں میں اضافے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جابرانہ ہتھ کنڈے ماضی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور مستقبل میں بھی ان کا کشمیریوں کی مضبوط اور پرامن مزاحمتی تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ترجمان نے تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی ہے اور ہم غیر قانونی بھارتی قبضے سے مکمل آزادی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں نسل کشی، بلا جواز گرفتاریوں، ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کو روکنے اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں بی بی سی کے دفتر کے باہر بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی طرف سے عالمی شہرت یافتہ کشمیری انسانی حقوق کے علمبردار خرم پرویز کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بی بی سی کے دفتر کے باہر جمع ہو کر احتجاج کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ سری نگر میں قائم جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے پروگرام کوآرڈینیٹر خرم پرویز کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی پر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کہا کہ NIA نے 22 نومبر کو خرم کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کیا اور بعد ازاں انہیں نئی دہلی منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے جنگی جرائم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے نہتے کشمیری عوام کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ماس موومنٹ کے سیکرٹری اطلاعات شبیر احمد نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں کشمیریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ علاقے میں جاری ظلم و بربریت کے لیے جواب دہ ٹھہرائیں اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسلامی تنظیم آزادی جموں کشمیر کے چیئرمین عبدالصمد انقلابی نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی آئے روز علاقے میں بے گناہ لوگوں بالخصوص نوجوانوں کو شہید اور گرفتار کر رہے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے بدترین مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کمزور نہیں کر سکتے اور وہ مکمل کامیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔